اس ویڈیو کو صرف وہی انسان آخر تک دیکھے جو زندگی میں واقعی پیسہ کمانا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے اور معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتا ہے۔ 4 ایسی بری عادتیں ہیں یا کہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے 4 ایسے اصول ہیں جو آپ کو زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دے سکتے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی 4 عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو زندگی میں واقعی امیر انسان بننا ہے، آپ کو پوری مڈل کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں جانا ہے، پھر اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آخر تک دھیان سے سننا اور پھر سن کر خود اپنے آپ کو جج کرنا کہ کیا یہ عادت مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر آپ جلد سے جلد ان عادتوں سے اپنی جانچ چھڑوائیں۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلی عادت جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 1، پور مینٹیلٹی۔ سب سے پہلی اور سب سے بری عادت جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دے گی وہ آپ کی غریب سوچ، آپ کی پور مینٹیلٹی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سسٹم امیر نہیں ہونے دیتا، گورنمنٹ سسٹم، ٹیکس سسٹم، یہ سب آپ کی غریبی کی وجہ ہے اور یہی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہے، تو آپ بالکل غلط ہیں، بلکہ یہی سوچ دوسروں کو بلیم کرنے والی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ سارا سسٹم ایک ہو چکا ہے اور جتنی اپرچونٹیز آج کے دور میں پیسہ کمانے اور امیر ہونے کی ہے، دنیا کی تاریخ میں اتنی اپرچونٹیز کبھی نہیں تھی۔ آج آپ گھر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنے پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہو، اسے بیچ سکتے ہو، بلاگنگ کر سکتے ہو، یوٹیوب کا ایک چینل بنا سکتے ہو اور ایسی اور ہزاروں اپرچونٹیز ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ کو غریب گورنمنٹ سسٹم یا ٹیکس سسٹم نے نہیں، بلکہ آپ کو اپنی سوچ نے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی غریب انسان کے سامنے پیسے کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بہت دھیان سے سنتا ہے، لیکن بعد میں جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یار کیا ہوگا پیسہ کمانے سے، سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، پیسہ قبر میں لے کر تھوڑی ہی جانا ہے، زندگی ہے ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی۔ حالانکہ سارا دن وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور پھر رات کو خود کو تسلی دینے کے لیے یہ سب بولتا ہے۔ اس پور مینٹیلٹی سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکل لو، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا اثر آنے والی نسلوں میں ہوگا، جس کو ہم اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی پور مینٹیلٹی آپ کی کامیابی کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک ایسا بزنس مین جس کا سارا بزنس ڈوب گیا ہے، نہ گھر بچا، نہ پیسہ بچا، نہ گاڑی بچی، سب کچھ چلا گیا اور اب وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے کہ کیا کریں، زندگی ہے، اگر ایک دہاڑی دار مزدور کچھ پیسے سے زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا، میں بھی جی ہی لوں گا۔ جب وہ اپنے دماغ کو یہ بات بول دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گزارا کر لوں گا، تو اس وقت اس کا دماغ بھی پیسہ بنانے کے نئے آئیڈیاز سے محروم ہو جاتا ہے کہ جب کرنا ہے گزارا ہے تو سوچنے کا کیا فائدہ۔ دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے بزنس ڈوبنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اگر میں پہلے کامیاب ہو سکتا ہوں تو اب بھی کامیاب ہو ہی جاؤں گا اور تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک دوبارہ کامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ضرور ہوگا۔ یہ ہے ایک پور مینٹیلٹی اور ریچ مینٹیلٹی میں فرق۔ ایک ایسا انسان جو دن رات محنت کرتا ہے اور دوسرا انسان وہ جو محنت تک نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جب تک آپ اپنی اس پور مینٹیلٹی سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کا امیر بن پانا ناممکن ہے۔ تو یہ تھی پہلی عادت۔ دوسری عادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، ریٹ ریس۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریٹ ریس کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوہے کے پیچھے دوسرا چوہا بھاگ رہا ہے۔ جب ایک بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی طرف سے اس پر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے میٹرک میں اچھے مارکس نہیں لیے تو تمہیں کالج میں ایڈمیشن کوئی نہیں دے گا۔ پھر کالج میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اب تم نے اچھے گریڈ حاصل نہیں کیے تو تمہیں یونیورسٹی میں کوئی داخلہ نہیں دے گا، اور پھر یونیورسٹی میں سننے کو ملتا ہے کہ اگر تم نے اب اچھا پرفارم نہیں کیا تو تمہیں نوکری کوئی نہیں دے گا، اور پھر اس کی نوکری لگ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحتیں کرتا ہے کہ جو اس کے ماں باپ نے اس کو کی تھیں، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور پھر ایک اچھی نوکری حاصل کرو۔ یہی نوکریاں ہی اصل ریٹ ریس ہیں، کیونکہ یہ نوکری نہ آپ کو غریب ہونے دیتی ہے نہ امیر، آپ بیچ میں ہی لٹکے کھڑے ہوتے ہو۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ملینرز یا بلینرز ہیں، کیا کبھی آپ نے ان کے نام کے ساتھ آفیسر لکھا ہوا دیکھا ہے؟ بلکہ کسی بھی امیر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ میں فاؤنڈر، کریٹر یا پھر اوریجنیٹر لکھا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی اس ریٹ ریس نوکری یا جاب سے کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ امیر وہ ہوگا جس نے آپ کو اس نوکری کے لیے ہائر کیا ہوگا۔ مان لیجیے کہ آپ کہیں جاب کرتے ہو اور آپ کا مالک آپ کو 1 لاکھ سیلری دیتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے سینکڑوں کو وہ اتنی اماؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سینکڑوں مل کر اس کو کروڑوں کا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس پروفٹ میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ وہ آپ کو سیلری کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو پھر سے استعمال کر سکے اور کروڑوں کما سکے۔ اس لیے آپ کو اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی جاب کر کے امیر نہیں ہو پائیں گے۔ امیر بننے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جس سے آپ کو خوشی ملے، جو کام کرنے کا آپ کا پیشن ہو، کیونکہ دنیا میں آج جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان سب نے اپنے پیشن کو ہی فالو کیا ہے۔ اس کی مثال اسٹیو جابس ہیں۔ 1980 میں اسٹیو جاب کو پتہ چل گیا تھا کہ آنے والے دور میں کمپیوٹر ہر گھر میں، ہر ڈیسک پر موجود ہوگا، تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے اس پیشن کو ہی فالو کیا اور ایپل جیسا ایک بڑا برانڈ کھڑا کیا، جس سے انہوں نے ملینز نہیں بلکہ بلینز کمائے ہیں۔ اگر آپ کو
रिच बनना है तो जॉब में हाथ पैर चलाने के अलावा आपको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने दिमाग भी चलाना होगा। दूसरी आदत आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं तीसरी बुरी आदत की, जिसने आपको एक रिच इंसान बनने से रोका हुआ है, और वो है नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट मनी। पैसों के बारे में गलत सोच रखना। यार, पैसे वाले इंसान को सुकून ही नहीं होता। पैसे वाला इंसान खुदा से दूर होता है। अमीर बन के इंसान को पैसे ही पैसे के बारे में सोचता है। पैसे वाले को अपने पैसों का घमंड होता है, और क्यों ना हो घमंड, उसने वो पैसा अपनी मेहनत से कमाया होता है। आप भी कमाओ, आपको किसी ने रोका तो नहीं, सिवाय आपके खुद के। गरीब सिर्फ खुद को तसल्लियाँ देने के लिए ही ऐसी बातें करता है, हालांकि वो खुद दिन में जो भी मर्जी काम करता है सब कुछ पैसे के लिए ही करता है। सुबह जल्दी उठकर नौकरी के लिए जाता है, पैसों के लिए। बच्चों को स्कूल भेजता है, पैसों के लिए। जॉब में ओवर टाइम लगाता है ताकि और भी ज्यादा पैसे मिल जाए, या फिर एक ही वक्त में 2 जॉब्स करता है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। सब कुछ पैसे के लिए ही करता है, लेकिन रात को बिस्तर पर आकर यही कहेगा कि पैसे में कुछ नहीं रखा। आपके पैसे के बारे में यही सोच आपको अमीर नहीं होने देती, इसलिए अपनी सोच बदलो। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी की 99 प्रॉब्लम्स पैसे से ही सॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं आखिरी और चौथे पॉइंट की, सेविंग रेदर देन इन्वेस्टिंग। गरीब लोग पैसा कमा कर बचाते हैं, और अमीर लोग पैसा कमा कर इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि गरीब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, डरते हैं कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, और अमीर लोग ये जानते हैं हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, और हो सकता है ना भी डूबे, चांसेस 50-50 हैं। इसलिए वो रिस्क लेते हैं और किसी न किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ अरसे बाद उस इन्वेस्टमेंट से कुछ मिल जाए तो फिर दोबारा वहां से कमाए गए पैसे को फिर से किसी और काम में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। उनका एक एक रुपया एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जब गरीब पैसा सेव कर लेता है तो उसके पैसे पर महंगाई की मार पड़ रही होती है, और वो डीवैल्यू होता रहता है। मान लो कि आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, और आप उस 1 करोड़ रुपए को सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, और जब 5 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए को निकालोगे तो उसकी कीमत आधी रह जाएगी। और वहीं आप उस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करोगे, आने वाले फ्यूचर में वो 1 करोड़ आपको कई करोड़ कमा कर देगा। ये है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फर्क। सेविंग में आपका पैसा आपकी जेब से जाता रहेगा, और इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा आपकी जेब में आता रहेगा। तो अमीर बनना चाहते हो, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, ना कि सेव करना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।